کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، لازم قرار دے دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال دشمن تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے، وہ تیاریاں کر رہا ہے تم پہ حملہ کرنے کی، تمہیں اپنی جان کی پڑی ہوئی بس، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا۔ پھر فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ تم کہتے ہو قتال تو اوکھی چیز ہے، سانو کوئی تسبیح دس دیو، او ثواب اسی اس طرح لے لو تسبیح پڑھ کے، اسی مجاہدین واسطے دعاواں کر کے پچھوں تے انہاں نو کامیاب کرا دے، اچھا نہیں لگتا، ایزی پیکج چاہتے ہیں جنت میں جانے کا آلٹرنیٹ کوئی راستہ۔ لہٰذا آپ دیکھیں جو جتنا دین کو نا ایک ہوتا ہے جیسا دین آسان ہے، دین خود کہتا ہے میں آسان، ٹھیک ہے، ایک ہے جتنا اللہ نے بنایا اس سے زیادہ آسان کر دینا، یعنی وہ فرائض جو اللہ کی طرف سے بتائے گئے ہیں ان سے بھی ہٹا کے پیکج دے دینا، یہ والا دین زیادہ بکتا ہے آج کل معاشرے میں۔ فرائض کی اتنی پرواہ کوئی نہیں ہے، لیکن بعض رسومات وہ کرنے سے انسان کی جنت کنفرم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قتال تم پہ فرض کر دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اب یہ تو سب کو پتہ ہے قتال کیوں ناپسند ہے، وہ کسی صاحب کا جملہ ہمارے یہاں بڑا بولا جاتا ہے مزاح میں، کہ کسی نے تقریر کی اور کہا شہادت کا یہ جو شہید ہو جائے اس کے یوں گناہ معاف ہوتے ہیں، فلان ہوتے ہیں، تو وہ اس کے دل میں شہادت کا شوق تو پیدا ہوا لیکن زندگی سے پیار بھی بہت تھا۔ تو لوگوں نے کہا بھئی تو اب اتنا تم نے سنا ہے تو کیوں نہیں جا رہے تم؟ کہتے ہیں شہادت بہت اچھی چیز ہے، مجھے شوق بھی بہت ہے، بس پرابلم یہ ہے کہ وہ جان سے مار دیتے ہیں۔ شہادت بہت اچھی چیز ہے لیکن اس میں جان چلی جاتی ہے اور جان دینے کا دل نہیں کرتا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ قتال فرض کر دیے گا جبکہ تمہارے لیے تمہیں ناپسند ہے۔ کرہ وہی کراہت اور مکروہ اور اس سے۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، سبھی باتیں بہترین ہوتی ہیں لیکن ایک اصول یہاں پہ بیان کیا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو اپنے سے زیادہ عالم سمجھتے ہو، اللہ کو سب کچھ سمجھتے ہو، تو پھر اس اصول کو اپنا لو۔ اور وہ کیا ہے؟ توجہ کریں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ جو لفظ ہے نا عسا عین سین، یہ کسی چیز کو کہ قرب کو بتانے کے لیے اصل میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے ممکن ہے، ممکن ہے کہ ایک چیز، کیا ترجمہ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر تمہارے لیے بہتر ہو۔ لیکن یہ عصا کا جو ایکچول میننگ ہے کہ بالکل نزدیک ہے، دور نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو اور ہو تمہارے لیے اچھی، ہو تمہارے لیے اچھی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی بڑے نزدیک کی بات ہے، ایسا ہونے ہی والا ہے کہ تمہیں ایک چیز بڑی پسند ہو اور وہ ہو تمہارے لیے شر۔ بعض اوقات مائیں بچوں سے کہتی ہیں جو میں نے پتہ ہوتا نا تو وڈا ہو کے آیا کرنا، تینوں جمدے ہی تیرا گلا گھوڑ دینا سی۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ایک معنی یہ ہے۔ یا ایک مثال شاید پتہ نہیں میں نے پہلے بھی دی ہو، کوئی بندہ آپ کی دعوت کرے، آپ کی سار فیوریٹ کھانا پکائے، آپ کو شدید بھوک لگی ہو، دسترخوان آپ دیکھیں اس نے اتنا اہتمام کیا ہے، رنگ برنگے کھانے لگائے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ میں بڑا فیل کر رہے ہیں کہ بڑا مجھے پروٹوکول دیے، بڑا مجھے رسپیکٹ دیے، اتنے کھانے میرے لیے، بھوک بھی آپ کو پیک پر لگی ہو اور وہ آپ سے میزبان کہے کہ آپ انتظار کس کا کر رہے ہیں، بسم اللہ، آپ ہی کے لیے تو سارا ہے، اور آپ بڑے احسان مند نگاہوں سے اور بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہوئے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، اپنے سب سے فیوریٹ ڈش کو اٹھا کے ڈالنے لگے، تو آپ کے ایک دوست کا فون آ جائے اور وہ آپ سے کہے کہ کدھر ہو؟ آپ کہے تجھے پتہ نہیں، میں تو جنت میں بیٹھا ہوں، آگے دیکھ، وہ کہے مجھے بتاؤ تم کہاں پر ہو، جلدی بتاؤ،
تو آپ بتائیں اس کو کہ میں یہاں پر ہوں اور یہ میں کھانا شروع کرنے لگا ہوں، اور وہ آپ کا دوست کہے کھانا مت کھانا اس میں زہر ہے، جیسے ہی آپ کو یہ پتہ چلے گا کھانے میں زہر ہے، ایک دم سے دنیا چینج ہو جائے گی. وہ جو آپ کو میزبان پیارا لگ رہا تھا وہ آپ کو کیا لگنا شروع ہو جائے گا؟ دنیا کا خبیث ترین آدمی نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو ایک خبر ملی جس کی وجہ سے ہر چیز بدل گئی. اب وہ جو آپ کھانے کے لیے بسم اللہ تڑپ رہے تھے، آپ کو گرا کے نیچے آپ کا جبڑا کھول کے بھی کوئی اندر ٹھوسنے لگے، آپ نہیں اس کو ڈالنے دیں گے. کیا ہوا؟ صرف آپ کو ایک پراپر اس کی وہ جو ظاہر میں اتنی چیزیں رنگ برنگی نظر آ رہی ہیں، ایکچوئل جو انفارمیشن ان کے بارے میں تھی آپ کو وہ مل گئی. اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں نا کرو، ہو سکتا ہے تمہیں بری لگ رہی ہے، لیکن وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تمہاری جان نکل جو کسی چیز کو دیکھ کے مجھے مل جائے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ ملا ہوا زہر ہو جس کو کھا کے تمہارا بیڑا غرق ہو جانا اور تم بڑے عشق کے ساتھ اس کو اٹھا کے کھا جاؤ. کیوں ایسا ہے؟ فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ علم رکھتا ہے تم علم نہیں رکھتے. یعنی چیزوں کے حقائق کا علم اللہ کے پاس ہے. تو اگر تم کہتے ہو تم اللہ پہ ایمان لے آئے ہو تو پھر جو وہ کہہ رہے کرو، اور اگر تم اتنا ہی کرتے ہو جتنا تمہاری مرضی اللہ کی مرضی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جہاں پہ تمہیں اچھا نہ لگے وہاں پہ اللہ کو خدا حافظ کر دیتے ہو، اپنی مرضی کر لیتے ہو، یہ پھر بات صحیح نہیں. تو اب دیکھیں تحریک اسلام کے چند سالوں میں